بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ۔ حاضرین مسجد سے خطاب۔ اے بندگان خدا، تم اس کے حکم کا مرکز، اس کے دین وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک ان کے پیام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا ان پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں ان کا عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور باقی ہے جسے اپنی خلافت ہے، اور خدا کی کتاب ناطق قرآن نور سامع اور ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں نمایاں اور اسرار واضح ہیں، اس کے تلوار منور، اس کی اتباع قابل رشک، اس کے ظواہر منور، اس کی اتباع قابل رشک ہے، وہ رضوان الہی کا قاعدہ ہے، اس کی سماعت ذریعہ نجات ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی روشن حجتیں واضح ہوتی ہیں، اس کے روشن فرائض، مخفی محرمات، ظاہر و باہر، بینات، براہین کافیہ، فضائل و مطلوبہ، لازم تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے، تاکہ تم لوگ کتاب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی روشن اور روشن کردہ دلائل پا سکو، اور اس کے تفسیر و بیان و مقررات اور واجبات کو سیکھ سکو۔ اور اس نے اپنی کتاب میں معانے رشد و کمال کی نشاندہی کی ہے، ان کے ارتکاب سے ہوشوار ہوا ہے، تاکہ اس کے فرامین پر عمل کر کے اپنے آپ کو ساحل نجات پر لنگر انداز کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان کے ذریعے تمہیں شرک سے پاک و پاکیزہ کیا، نماز کو تکبر، غرور اور خود بینی سے بچنے کا وسیلہ بنایا، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی، رزق و روزی کی ارزانی کا ذریعہ بنایا، روزے کو خلوص کے محکم کرنے کا وسیلہ قرار دیا، دین کی تقویت کے لیے حج کرنے کا حکم نازل کیا، عدل و انصاف کی سفارش کی تاکہ قلوب منظم ہوں، ہم اہل محمد کی اطاعت کو ملت کا نظام اور ہماری قیادت اور امامت کو افتراق اور انتشار سے بچنے کا ذریعہ بنایا، غلبہ اسلام کے لیے جہاد کو مقرر کیا، صبر و شکیبائی کو پیروزی اور سرفرازی کا آلہ بنایا، امر بالمعروف میں عوام کے مسالے رکھ دیے، والدین سے حسن سلوک عذاب سے تحفظ کی ضمانت ہے، صلہ رحمی کو نمود افزائش کا وسیلہ، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ بنایا، شراب خوری کی حرمت کو جس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظ، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا، اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرتے رہو، اسلام پر ہی مرنا، اللہ کے حرام کی اطاعت اور اس کے منہیات سے بچتے رہنا، اس لیے اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم اور معرفت ہی ہوتے ہیں۔ تشریح و توضیح خطبہ۔ بطول عذرا نے نبوت کے تذکرے کے بعد رسول اعظم کے ترکے پر گفتگو کی، جس کے رسول اپنی امت میں ثقلین چھوڑ کر رحلت فرما گئے تھے، یعنی کتاب اللہ اور اطاعت اہل بیت، جو نبی اعظم کے قائم مقام ہے۔ آپ نے مسجد نبوی کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ۔ کلمہ عباد اللہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے، آپ نے عباد اللہ کہہ کر انہیں اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ میں آپ سے خطاب کر رہی ہوں کہ تم لوگ اللہ کے احکام کا مرکز ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی تمہارے سامنے نازل ہوئے اور تم موجود تھے، اب اللہ کے اوامر کی اطاعت کرنا، اس کے نواہی سے بچنا، وَحَمَلْتَهُ دِینِهِ وَرَحِیهِ، اور تم لوگ ان کے دین اور وحی کے پرچم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والے تھے، چونکہ آپ لوگ پیغمبر اسلام کی انسان ساز اور عادلانہ سیرت کو دیکھتے تھے، اس کے فرامین سنتے تھے، اور تم لوگ ہی دین اور آیات قرآنی کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے، فرشتہ وحی جو تعلیمات لاتے تھے، پیغمبر اسلام تمہیں اس کی تعلیم دیتے تھے، وَآمَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے آمین ہو، تم لوگوں نے دین خداوندی رسول اکرم سے سیکھا، اب تم لوگ ان لوگوں کو سکھاؤ جنہوں نے دین کا علم نہیں سیکھا، تم لوگ ہی ہو جنہوں نے تمام احسار اور تمدنوں اور احسار و ادوار کی طرف اس دین مبین کی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے، کیونکہ علم و دانش نسل در نسل، عصر اور در عصر چلتا ہے۔ تم لوگ پیغمبر اسلام کے معاصر ہو، تم لوگوں نے ان کی جان افزا روح پر وار باتوں کو سنا، تم لوگوں نے ان کی جان فضا اور روح پرور باتوں کو سنا، ان سے انسان ساز اور سعادت آفرین تعلیمات سیکھے۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے، کیونکہ علم و دانش نسل در نسل، عصر در عصر چلتا ہے۔ تم لوگ پیغمبر اسلام کے معاصر ہو اور تم لوگوں نے ان کی جان فضا اور روح پرور باتوں کو سنا، ان سے انسان ساز اور سعادت آفرین تعلیمات سیکھیں۔ اب آپ لوگوں پر واجب ہے کہ ان مطالب اور مفاہیم، ان کی نجات دہندہ اور آزمائش سیرت و ورزش کو دوسری نسلوں تک پہنچاؤ، کیونکہ اس رسالت کی سنگین ذمہ داریاں آپ لوگوں کے کندھوں پر ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ رسالت و امامت کو بغیر کسی کوتاہی اور بازی گیری ادا کیجیے، مقررات خداوندی کو بغیر کسی تغیر، تبدل، تحریف کے دوسروں تک پہنچا دیجیے، کیونکہ تم لوگ پیغمبر خدا آنے والی نسلوں کے درمیان واسطہ و رابطہ ہو۔ اگر تم لوگوں نے امانت خدا اور پیغمبر کو مکمل شائستگی کے ساتھ پہنچا دیا تو تمہیں بے پناہ اجر ملے گا، اگر تم لوگوں نے اس امانت کے پہنچانے میں خیانت کی تو اس کی مسئولیت تم لوگوں پر ہوگی۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا ان پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں ان کا عہد موجود ہے، اور باقی ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ پیغمبر نے اپنی امت کو اپنی امانت پیش کی،
اور باقی ہے جسے اپنی خلافت دی۔ پیغمبر نے اپنی امت کو اپنی امانت پیش کی تھی، اس امانت کی حفاظت آپ لوگوں پر واجب ہے۔ ان 3 چھوٹے جملوں کو اکثر اس خطبے کے راویوں نے خطبے کا جز قرار دیا، لیکن یہ 3 جملے اضطراب سے خالی نہیں ہیں۔ شاید کلام میں کچھ ہدف ہو۔ اس خطبے کے اکثر شارحین نے ان جملوں کا ذکر کیا اور سبھی نے ان کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن ان جملوں کا مقصود مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ نے تم لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، جس عہد کا ایفا تم پر واجب ہے۔ انہوں نے تم میں اپنا بقیہ چھوڑا ہے اور ان کی طرف سے تمہارے لیے خلیفہ ہیں۔ بقی کا معنی ہے ایک انسان کے اپنے خاندان میں چھوڑے ہوئے آثار اور لوازم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے تمہارے درمیان حقائق چھوڑے ہیں جو امت اسلامیہ کی حوائج کو پورا کریں گے۔ بعض نسخوں میں ہے کہ یہ جملہ اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری عطرت اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گی۔ سیدہ عالم قرآن کریم کی عظمت۔ آپ نے اس مقام پر پیغمبر اکرم کی 2 یادگاروں میں سے ایک یادگار قرآن کی عظمت بیان فرمائی۔ کتاب اللہ ناطق، اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک ناطق کی کتاب ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر حقیقت کی تبیین و توضیح کرنے والی ہے، ایک ایسے انسان کی طرح جو پرفصاحت گفتگو کرتا ہے۔ النور سامع، قرآن نور فرزاں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نور سے تعبیر فرمایا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قرآن نور فرزاں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نور سے تعبیر فرمایا ہے جسے تم لوگ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اس نور پر جسے تم نے نازل کیا، اور اللہ تمہارے عمل سے بخوبی آگاہ ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8۔ ایسا نور ہے جو افشاں ہے اور اس کی روشنی دھیمی نہیں ہے، اس کی ذوفشائین سے کائنات روشن ہے، اس کے دلائل و براہین واضح ہیں، توحید، نبوت، امامت اور حشر نشر کے دلائل روشن و واضح ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کی منطق کے عارف ہیں وہ دلیل و مدلول اور علت معمول کی مناسبت کا معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان خدا واحد کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے۔ پھر سورہ یاسین آیت نمبر 78 سے لے کر 79 تک۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا نُسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کیا وہ ہماری نسبت باتیں بنانے لگا، اپنی خلقت کی حالت بھول گیا اور کہنے لگا بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں زندہ دکھایا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کے بعد سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ اے رسول آپ کہہ دیں کہ اگر ساری دنیا کے آدمی جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ ان کے قرآن کی مثل لے آئیں تو غیر ممکن ہے ان کے برابر لا سکیں، اگرچہ اس کی کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی ہے۔ قرآن مجید کے اسرار آشکار و نمایاں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے معنی اور اس کے دلائل روشن و آشکار ہیں۔ اس کے اندر آیات بھی ہیں جن کے مخفی اور پوشیدہ ہیں، جسے فرقیس، کیمسٹری، فلکیات، ایٹم، پیشن گوئیاں، حوادث، انقلابات، آیات متشابہات وغیرہ، لیکن اولو الالباب اور راسخان علم اس مخفی علوم سے آگاہ ہیں۔ اس کے ظواہر کامل طور پر آشکار اور جلوہ گر ہیں۔ قرآن کریم کے راستے راہ رو پیروکاران ان کو لوگ رشک اور اسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید سے عشق و علاقہ رکھتے ہیں اور ان کی اتباع اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دینی اور دنیاوی عزت اور منزلت عطا کرتا ہے، اس لیے لوگوں کی نگاہیں انہیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے کہتے ہیں اے کاش ہمیں یہ مقام نصیب ہوتا۔ قرآن مجید کی اتباع اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضوان کی طرف رہبری کرتی ہے۔ قرآن مجید کو دل کی گہرائی اور گہرائی سے سننا نجات کی ضمانت ہے، جس طرح خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، چپ چاپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن مجید تدبر اور تعقل کے ساتھ سنا جائے تو قلوب کی دنیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اور بداندام ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان اپنے رب کریم سے امیدوں کا بندھن باندھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کے سامان پیدا کر لیتا ہے۔ مشاہدات اور تجربات میں کتنے کافر تھے جب انہوں نے غور سے قرآن سنا تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور کتنے مذہب اور معصیت کار تھے جنہیں قرآن مجید کے استماع سے توبہ کی توفیق مل گئی، اور کتنے منحرف لوگ تھے جنہیں راہ اعتدال مل گیا، اور کتنے لوگ شک اور ریب کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں اللہ کی کتاب نے یقین و استقامت کی توانائی دے کر اسے دلدل سے نکال کر روحانی فضاؤں میں پرواز کی قوت دے دی۔ دلیل حجت سے انسان اعتماد حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے انسان کو دلائل و براہین حاصل ہوتے ہیں۔
ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عقلی اور فکری موضوعات دینی احکام اور عرفی مسائل میں قرآن مجید سے استدلال کیا جاتا ہے، اسی سے ہی دلائل براہمین لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی برکت سے واجبات معلوم ہوتے ہیں۔ ان واجبات کی تفسیر خود قرآن کریم یا ائمہ اہل بیت نے فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کریم انہی کے گھروں میں نازل ہوا۔ گھر کی چیز گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے عبادات کے احکام، ان کی کیفیات اور خصوصیات کی تفسیر فرمائی۔ طہارت سے لے کر نماز تک اور نماز سے لے کر روزے اور حج جہاد تک تمام واجبات کی تشریح و توضیح کے تمام سامان مکمل کر دیے۔ قرآن مجید کے وسیلے سے معلوم ہوا کہ محرمات خدا کیا ہیں، رشد و ظالمانہ امور کیا ہیں۔ ان مجرمانہ امور سے بچ کر اپنے آپ کو عذاب خداوندی سے بچانا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ ان کاموں سے دور رہیں جو حرام ہیں، انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ کتاب اللہ کے دلائل براہمین روشن و واضح ہیں، انہیں کسی تشریح اور تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متشابہات ان ہستیوں کے ہاں معلوم ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ اللہ نے اخلاقی اور انسانی احکام اپنے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اپنے بندوں کو ان کے اپنانے کی دعوت دی ہے، ان کے انجام پذیر ہونے پر اپنے ہاں ثواب رکھا ہے۔ وہ صرف استجابی احکام ہیں، نماز روزے کے مانند وخوبی احکام نہیں ہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، کچھ احکام قرآنی واجب ہیں اور کچھ اختیاری، کچھ استجابی ہیں۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ انہیں بجا لیں یا نہ بجا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین اور احکام اپنے بندوں پر مقرر فرمائے۔ شرائع شریعت کی جمع سے اس سے مراد قوانین ہیں، وہ قوانین جن کی اتباع اللہ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دی ہے۔ اہل لغت کے نزدیک شریعت کا معنی پانی کا گھاٹ ہے، جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں یا اپنے وسائل سے دریا وغیرہ کو عبور کرتے ہیں۔ مکتوبۃً کا معنی واجب اور مقرر ہے۔ اس جملے سے سیدہ عالم کا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید ہی کے وسیلے سے لوگوں کو واجبات خداوندی معلوم ہو جائے۔ فلسفہ اسلام پر گفتگو۔ اس ملاکوتی خطبے قرآن اسلام نے اپنے خطاب کا روح اسلام کے فلسفے کی طرف کیا۔ اسلامی قوانین و احکام کے فوائد کی تشریح فرمائی کہ اسلامی احکام حکمت و دانش سے خالی نہیں ہیں۔ فوائد و حکمت کا بیان علاج سے بہتر ہوتا ہے، جس طرح ضرب المثل ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ایک دوسرے نسخے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدا واحد و یکتا پر ایمان لانا اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے اذہان و افکار شرک و تاریک و اندیشی اور حق شناسی سے محفوظ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں جو آیات وارد ہوئی ہیں وہ خدا واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس امر کی عرض و غایت ہے کہ انسان شرک کی پلیدیوں ناپاکیوں سے بچ جائے۔ ظلم و شرک ضرر رساں جراثیموں کے مانند ہے جو روح کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ان وہاں بلاؤں کو نابود کر دیتا ہے۔ شرک پلیدگی اور آلودگی ہے جو انسانی افکار اور اذہان کو بیمار آلودہ کرتا ہے۔ اللہ کی یکتائی اور بیماریوں کا علاج ہے۔ توحید پرستی سے دل صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خود بینی، غرور و تکبر جیسی روحانی بیماریوں کا علاج ٹھہرایا، اس لیے نماز کو واجب کیا تاکہ تم لوگ ان بیماریوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جاؤ، کیونکہ نماز بارگاہ خداوندی میں سراپے خضوع اور خشوع ہے۔ نماز میں رکوع سے سجود ہے، اسی لیے انکساری، عاجزی اور تذلیل پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز کے تارک ہوتے ہیں ان میں تکبر اور غرور کی بیماریاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جان کی پاکیزگی، تزکیے کے لیے مقرر فرمایا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی تزکیہ نفس ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 153، اے رسول تم ان کے مال کی زکوٰۃ لے لو، ان کی بدولت انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دو۔ پروردگار متعال جہاں نے زکوٰۃ کو برکت اور رشد کا وسیلہ قرار دیا۔ جو لوگ اپنے اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے کھیت و کھلیانوں کی نشو و نما اور ثمرآوری میں اپنی صلاحیتیں بھرپور انداز میں استعمال کرے تاکہ ان کے بندوں کے رزق میں برکت پیدا ہو، ان کے جانوروں میں اضافہ ہو اور ان کے جانوروں کے پستانوں میں دودھ کی ازرانی ہو اور ان کے ثمرات میں اضافہ ہو۔ روزے کو خلوص کے استحکام کا وسیلہ بنایا۔ بعض اوقات انسان نماز اور ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے نماز گزار کہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک انسان سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرے اور دن بھر کی ناقابل برداشت مشقت اٹھائے تاکہ لوگ اسے روزہ دار کہیں، اس لیے روزہ ایک اشکار ترین اور بارزر ترین عبادت ہے جو خالصتاً اپنے رب کی خوشنودی کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور اپنے گھر کی زیارت کو دین مستقیم کے استحکام کے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ نے حج میں بے پناہ دینی اور دنیاوی معنوی فائدے رکھے۔ اللہ نے حج میں بے پناہ دینوی اور معنوی فائدے رکھے جو صرف فریضہ حج کی ادائیگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ معین ایام میں بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، شرق و غرب اور دور دراز کے علاقوں سے اپنے ذرائع استعمال کر کے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایام حج میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک افریقی ایشیا کی گلوگیر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں انہیں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان مذکور فوائد کے علاوہ حجاج کرام دوران حج عرفان معنویت کی فضاؤں میں محو پرواز ہوتے ہیں۔ وہ خشوع، استغفار، توبہ اور تزلزل سے تقرب خداوندی حاصل کرتے ہیں اور معنوی ثمرات سے اپنی جولیاں بھرتے ہیں۔ قلوب کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے عدل کا حکم نافذ فرمایا۔ ایک دوسرے نسخے کے یہ الفاظ ہیں، میں نے عدل کی ایسی احسن و اکمل تعریف کہیں نہیں سنی۔ نسق و ربط قلوب کا مفہوم یہ ہے کہ جسے تسبیح کے دانے، جب تسبیح کے دانے دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں تو وہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور جڑے ہوتے ہیں۔ تسبیح کا دھاگا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل
رکھے ہوئے ہوتا ہے. اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں، ان کی تنظیم و تصفیق زائل ہو جاتی ہے. جی ہاں، عدل و انصاف ایک معاشرے میں تسبیح کے دھاگے کے مانند ہوتا ہے، چاہے عدل و فروئی ہو یا ازواجی، عائلی ہو یا اجتماعی، خانوادی ہو یا معاشرتی تنظیم. قلوب کا سبب ہے، نظم و ضبط جن کی عدل کے مرہون منت ہے. اگر عدل مفقود ہو جائے، ملک ملت کا نظام بکھر جائے، ہر طرف نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑک اٹھیں اور انہیں بدامنی امن کا گلا کاٹ ڈالے اور قتل و قتال کا بازار گرم ہو جائے. عدل و انصاف کا قیام صرف حکمرانوں اور فرمانرواؤں اور قاضیوں کا کام نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے اپنی زندگی عدالت کے روح افزا سائے تلے بسر کرے. وہ اپنے آپ سے، اپنی بیوی، اپنے خاندان سے اور جس ماحول معاشرے میں رہ رہا ہے عدل کے قوانین کو رائج کرے. اگر دنیا میں ہر انسان اس طرح مہذب ہو جائے، عدل و انصاف کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے. اہل بیت کے فضائل، ان کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت فرما برداری کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک نظام مقرر فرمایا. ایک دوسرے نسخے میں اطاعتنا کا لفظ آیا. اگر کوئی معاشرہ اور تمدن پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ایسا نظام ہو جس کی اساس عدل و انصاف پر ہو. لفظ نظام ایک وسیع المعانی اور وسیع المفہوم لفظ ہے. ایک نظام مختلف محکموں اور وزارتوں اور اداروں اور آئین پر مشتمل ہوتا ہے. پھر اس نظام کے نفاذ اور تنفیذ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی اطاعت و تعمیل ضروری ہوتی ہے. اگر معاشرے میں نظام حکومت شائستہ اور عادلانہ ہو تو ہر طرف سکون امن کا بول بولا ہوتا ہے. اگر نظام فاسد اور غیر عادلانہ ہو تو بحر و برتباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں. امت مسلمانہ کی ترقی اصلاح کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح اور متقی بندوں کی اطاعت واجب قرار دی. اللہ تعالیٰ کے صالح ترین صاحب تقویٰ بندگان ائمہ اہل بیت میں ہیں اور اللہ کی طرف سے ملت اسلامیہ کے لیے ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قیادت، سیادت اور حکومت کے لیے ائمہ اثنا عشر کا تقرر فرمایا اور یہ وہ ہستی ہیں جو اطرت نبی ہیں، ان کے مقابل کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. کسی ملک و ملت کی ترقی، استقامت کا راز عدل میں مضمر ہے. اگر کسی ملک کی عدالتیں انصاف کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو اس ملک کی عوام خوشحال اور فارغ البال ہوگی، امن کا دور دور ہوگا، جان و مال، عزت آبرو محفوظ ہوگی، اس ملک کی سرحدیں مستحکم ہوگی. جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر اعظم چرچل سے جب کسی نے پوچھا کہ گیا کہ اس جنگ میں برطانیہ کو فتح نصیب ہوئی تو چرچل نے اس آدمی پر سوال کیا، کیا برطانوی عدالتیں عدل کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں. تو پھر چرچل نے کہا، جی ہاں، ہم ہی فتح یاب ہوں گے. جو اپنی قدرت و طاقت سے زمام اقتدار ہاتھ میں لے لے اور اپنے احکام نافذ کرے. مسلمانوں کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت کی اطاعت اس لیے واجب قرار دی کہ اللہ نے انہیں حکومت و رہبری کی بے پناہ صلاحیتیں عطا کر رکھی تھی. وہ جانتے تھے کہ امت کی ترقی کس طرح ممکن ہے اور امت کو کس طرح فساد و ہلاکت سے بچایا جا سکتا ہے. وہ ایک معاشرے کے تمام مصالح اور مفاسد بخوبی جانتے تھے. رسول اسلام نے انہیں قرآن مجید کا ہم سنگ قرار دیا تھا. آپ نے فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی انہما لن یفترقا حتی یردا الی الحوض وانکم لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت. یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. اگر تم نے دونوں کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جی ہاں قاری عزیز، آپ نے گزشتہ صفحات میں پڑھا ہے کہ سیدہ کونین نے قرآن مجید کی عظمت پر گفتگو فرمائی. پیغمبر اکرم نے جو باری چیزیں امت میں چھوڑی ہیں ان میں سے قرآن کریم ہے. قرآن کی منزلت بیان کرنے کے بعد اسلامی احکام کے فلسفے کو بیان فرمایا. بعد ازیں دوسرے نفل اور یعنی خاندان وحی کا تعارف فرمایا جو اطاعت اہل بیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت امت پر واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. اللہ تعالیٰ اس کے رسول صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. جی ہاں، خدا کی قسم اگر رسول اللہ کی رحلت کے بعد لوگ خاندان رسالت کے ہاتھوں امت کی زمام اقتدار رہنے دیتے. جی ہاں، خدا کی قسم اگر رسول اللہ کی رحلت کے بعد لوگ خاندان رسالت کے ہاتھوں میں امت کی زمام اقتدار رہنے دیتے، ان کی اطاعت فرما برداری اپنا لیتے تو یہ زمین جنت کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی. امن و سلامتی کا دور دورہ ہوتا، امراض و افلاس کا نام نشان نہیں ہوتا. تمام امصار اور احصار کی فضاؤں میں صحاب رحمت کی بارانیاں ہوتی، خونریزی نہ ہوتی، نہ ڈاکے ڈالے جاتے، نہ فساد برپا ہوتے، عزتیں لوٹی جاتی، نہ لوٹ کسوٹ ہوتی، نہ مار دھاڑ ہوتی، نہ فقر و افلاس کے تاریک سائے ہوتے، نہ ستم ہوتے، نہ ستمکار ہوتے، نہ جفا ہوتی، نہ جفاکار ہوتے. دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، شب ظلمت کا نام نشان نہیں ہوتا، یہ ہر طرف صبح سویرا ہوتا. ہم سیدہ عالم کی نورانی گفتگو کی تفسیر میں اپنی بحث کو طولانی کر گئے ہیں. ہمیں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا اعتراف ہے. جو حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کر سکے کیونکہ اسلامی رہبری امامت کی بحث بہت طولانی اور دقیق ہے، اسی لیے موسع کبر ملی کی ضرورت ہے.
اللہ نے ہماری امامت اور رہبری کو انتشار پراکندگی سے بچنے کا وسیلہ ٹھہرایا۔ امام کتاب کے وزن پر ہے، جس کا معنی مفہوم پیشوا اور رہبر ہے۔ امام کی مزید تشریح توضیح کے لیے آپ امام جماعت میں غور کریں۔ کس قدر لوگ نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجود وغیرہ میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ لوگ چند افعال میں امام کی اقتداء کرتے ہیں، اسی وجہ سے اسے امام جماعت کہتے ہیں، کیونکہ اس نے نماز کی ادائیگی میں لوگوں کی رہبری کی ہے۔ لیکن امامت کبر ملی و خلافت عظمیٰ ہے اور سماوی منصب ہے، اس کی تعین اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ عہدہ امامت عظمت و اہمیت کے اعتبار سے رسالت کے ہم سنگ ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ اس منزل رفیع اور عہدہ جلیلہ کو پانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں کس طرح دعائیں مانگتے تھے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، انہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ اس منزل پر رفیع اور عہدہ جلیلہ کو پانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں کس طرح دعائیں مانگتے تھے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، انہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ امام اپنے کردار و گفتگو، دانش و بینش کے لحاظ سے امت کے لیے درخشاں نمونہ عمل ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے امور کی مدیریت، مسئولیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر زاویہ نظر، ہر پہلو سے اس کی اصلاح اور ترقی کے لیے جان توڑ جانکاری کرتا ہے اور اپنے اختیار اور اقتدار سے جنایت کارواں کی تعذیب کرتا ہے۔ مطیع اور مفاد لوگوں کی تولیت اور سرپرستی کرتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو قانون کے مطالعے سزا دیتا ہے۔ جو لوگ ملک و ملت کے خلاف جنگ یا ریشہ اور دوانیاں کرتے ہیں، ان سے سربراہ پیکار ہوتا ہے۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے۔ امامت کا عہدہ نبوت کے عہدے سے عظیم تر ہے۔ حضرت ابراہیم کی عظمت اور ان کی مجاہدانہ مبارزانہ زندگی کے پیش نظر ان کی منزلت و عظمت کو بڑھانے کے لیے انہیں عظیم عہدہ عطا فرمایا گیا تھا۔ اے قاری عزیز، جب آپ انی جاعلک میں غور و خوض فرمائیں گے تو آپ مقام امامت کی عظمت کو پا لیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام کا تقرر تعین خود خدا کرتا ہے۔ لوگوں کے حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے لیے کسی فرد کو امام منتخب کریں، کیونکہ یہ خدائی منصب ہے اور خدا ہی اس منصب پر اس فرد کو نصب کرتا ہے جس میں اس منصب کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ انفرادی خواہشات اور شخصی آراء سے امام کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ باقی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر مزید انکشافات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت کا مژدہ سنایا تو حضرت ابراہیم بہت زیادہ شادمان ہوئے اور عرض کیا، میری اولاد کو بھی اس عظیم مقام پر فائز فرما۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین۔ مجاہد نے روایت کیا کہ اس عہدے سے مراد امامت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ظلم و ستمکار اس عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید نے غیر معصوم کی امامت اور رہبری کو قبول نہیں کیا۔ یہی بات ائمہ کی عصمت کی دلیل ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ان آیات بیانات میں نظر فرمائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آسمانی مناصب اور الہی وظائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، وہی اپنے اولیاءوں کو ان مناصب پر مقرر معین فرماتا ہے۔ ہم ان آیات کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان سے تدبر و تعقل فرمائیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں، اے داؤد، ہم نے آپ کو روئے زمین کا خلیفہ مقرر کیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 26 میں، اور ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی ذریت میں قرار دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 35 میں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں، ہم نے انہیں امام بنایا اور ہمارے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں، اور میں نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75 میں، اور ہم نے متقین کے لیے امام مقرر کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 میں، اور میرے برادران ہارون کو جو میرے خاندان سے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے۔ ان آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں جعلنا و جعلناہم کے الفاظ ہیں، بحث کو مزید روشن کرتے ہیں۔ جی ہاں، خاتون جنت نے اپنی گفتگو میں اپنے اس جملے امامتنا اماما من فرقہ ائمہ اثنا عشری کی امامت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس وقت امت کی امامت حکومت کے اہل ان کے عظیم شوہر ہیں اور ابو الائمہ ہیں، اور باقی 11 امام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے واجب قرار دیا۔ عزت و غلبہ طاقت و قوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ طاقت کا مظاہرہ مسلح و لشکر سے ہوتا ہے۔ مسلح لشکر اپنی شجاعت اور شہامت سے اپنی ہیبت پیدا کرتا ہے۔ سب سے بہترین قوت شجاعت کا مظاہرہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ حق عدالت کا قیام ہو، ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو، کیونکہ فداکاری و جانکاری اور ملک ملت اسلامیہ سے اور مبتدائے ہستی سے دل بستگی کا ظہور و مظاہرہ میدان کراز میں ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں ہی فتح و نصرت سے حیثیت بنتی ہے اور دشمن پر رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ قوت اسلام ہے، ہراساں خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک منہ زور اور زار و مدار کو طاقت
طاقت و قوت ہی سے رنگوں کیا جا سکتا ہے، صرف خالی انسانیت اور دولت سے نہیں بلکہ طاقت سے ہی جھکایا جا سکتا ہے۔ اسی صورت میں ایک امت کا غلبہ رہتا ہے۔ صبر و شکیبائی کو پیروری اور سرفرازی کا آلہ بنایا۔ صبر و شکیبائی کا مظاہرہ ان امور میں ہوتا ہے جو ناقابل برداشت، ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جسے فقر و افلاس، مرض و قرض، قید و بند کے مصائب، اس طرح کے دوسرے مشکلات مسائب، ان میں مبتلا انسان یہ سمجھے کہ خدا کی مرضی اس میں ہے۔ اس حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں تسلیم و رضا ایک عظیم منزلت رکھتی ہے۔ ایسا صابر و شاکر انسان بارگاہ خداوندی میں اجر جزیل کا استحقاق رکھتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرتا ہے اور عصیان و مصیبت سے بچتا ہے۔ امر بالمعروف کے نظام میں عوامل کے مسالے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف پر اس کی طاقت و قدرت کے مطابق لازم قرار دیا ہے کہ وہ جس معاشرے سے ماحول میں رہ رہا ہے نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ امر بالمعروف ایک حکم کا جہاد ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد دین و آئین اور جامع کے آگے جواب دہ ہے، وہ شرعی طور پر مسئول ہے، وہ امر بالمعروف کے نظام پر عمل پیرا ہو، جس طرح رسول اسلام کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ایک اپنی رعایا کی طرف سے مسئول ہے۔ اس لیے اسلام ایک مکمل برنامہ رکھتا ہے اور گوشہ نشینی و معاشرے سے الگ تھلگ فری زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور تمام مسلمانوں کے ایک خانوادے اور تمام جہان کو ایک گھر کی حیثیت سے ہی دیکھتا ہے۔ تمام مسلمان امت واحد ہیں، دین و عقیدہ انہیں ایک بندھن میں باندھے ہوئے ہے۔